الكريم ونحن ولا ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. مجھ سے قبل ہمارے محترم مکرم قاری محمد شعیب صاحب نے بہت بہترین انداز میں منقبت سید سالار مسعود غازی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیش فرمائی، اور ان سے قبل عزیز القدر حافظ قاری محمد صاحب نے بہت ہی بہترین منقبت سید سالار مسعود غازی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پیش فرمایا. بہت بہترین دھیان نہیں سننا، بہت اچھی. اللہ تعالیٰ ہمارے ان علماء کو، طلباء کو، حفاظ قراء کو سلامت رکھے، اور ہم سبوں کے سینوں میں اللہ تعالیٰ علم نور پہنچے. آمین. بجاہ سید المرسلین. زیادہ وقت نہیں لوں گا. انشاءاللہ تعالیٰ یہ آپ کا جشن ہے، اور جشن آپ اوروں کا کرتے ہیں، یہ جشن آپ کا ہے. یہ اور باتیں لوگ ترجیح نہ دیں یا توجہ نہ دیں، یہ ان کی بات ہے، اپنے سمجھ کی بات ہے. لیکن آج کے جشن میں آپ کو آنے میں فخر ہونا چاہیے. آج کے اس جشن میں آنے میں آپ کو فخر ہونا چاہیے کہ آج اس جشن میں جا رہے ہیں جس جشن کے سائے میں ہم ہیں. الحمدللہ. لیکن کوئی مقولہ ہمارے سلم بیان فرما رہے تھے، جاموس کے آگے بین بجاؤ، اور جو جاموس سن رہا ہے وہ کیا مطلب اس سے. تو میں بارہا بہرشال کی شخصیت پر روشنی ڈالتا ہوں اور روشنی ڈالوں گا. میری کیا حقیقت ہے، مجھ جیسے ہزاروں لوگ آتے رہیں گے، جاتے رہیں گے اور روشنی ڈالتے رہیں گے قیامت تک. شہداء کا ذکر نہ ختم ہوا ہے نہ ختم ہوگا، وہ ذکر چلتا ہے، چلتا رہے گا. بڑے خوش نصیب ہو آپ بھی، صاحب جھنڈا ہو، صاحب سایہ ہو. انسان پیڑ لگاتا ہے پھل کھانے کے لیے، اس کا سایہ جو ہے اس کی سائے کے لیے لگاتا ہے کہ گرمی کا موسم ہے تو اس سائے کے نیچے ہم رہیں گے، اس کا سایہ ہمیں اچھا لگے گا. سائے میں جو گرمی کے موسم میں اس کے اندر آئیں گے تو ہم کو ٹھنڈک اور راحت ملے گی. قیامت کے دن تمہیں کسی کا سایہ نہیں ڈھونڈنا ہوگا. چندرا منہ کے مسلمانوں اپنی تقدیر پر ناز کرو. کہ کیا ناز کرو گے، سمجھتے ہی ہو کہ کیا ہے کیا نہیں ہے. چھوٹے چھوٹے لوگ اگر کچھ ان کے خاندان میں کچھ تھوڑا معاملہ ہو جاتا ہے بڑھا کر کے آسمان پہنچا دیتے ہیں. چھوٹی چھوٹی بات، تھوڑی تھوڑی باتیں اگر ان کے خاندان میں کچھ معلوم ہو جاتی ہے تو وہ آسمان پہنچا دیتے ہیں بڑا کرنے کے چکر میں. اور آپ کے مورث اعلیٰ، جد اعلیٰ حضرت بہن شاہ رحمۃ اللہ علیہ آج سے 1019 سال پہلے جامع شہادت نوش کیا، اور آج کوئی ذکر نہیں ہے، کوئی چرچا نہیں، کوئی شہرا نہیں. تاریخ جانتے ہی نہیں، تاریخ بھولے بیٹھے. جبکہ آپ کو چاہیے کہ ان کا ذکر عام کریں، ان کا ذکر عام کریں. کیوں؟ قیامت کے دن تمہیں اور جھنڈے کی ضرورت نہیں ہوگی، تمہارے لیے بہرشال ہی کا جھنڈا کافی ہوگا. بہرشال کا جھنڈا وہ سید سالار کا جھنڈا ہوگا. سالار مسعود غازی کا جھنڈا وہ حیدر کرار کا جھنڈا ہوگا. حیدر کرار کا جھنڈا وہ احمد مختار کا جھنڈا ہوگا. بہرشال قیامت کے دن تمہیں سید سالار سے ملائیں گے، سید سالار حیدر کرار سے ملائیں گے، حیدر کرار نبی مختار سے ملائیں گے. تمہارا رشتہ تو قریب ہے، ملت تو قریب ہو جائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ملت والا بہت قریب ہو جائے گا. آپ بہرشال سے آپ کا تعلق ہے.
وہ سرکار غازی سے تعلق رکھتے ہیں، سرکار غازو ہے، سرکار غازی مولا علی شیر خدا سے تعلق رکھتے ہیں اور ان کے بیٹے ہیں، اور مولا علی کا تعلق سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اتنا قریب رشتہ ہوتا ہے، لیکن ہم نہ سمجھے تو اس کے لیے کیا کریں، تو جان تھوڑی دے دے گا اس کے لیے، لیکن سمجھنا چاہیے آپ کو آج ایسی شخصیت کا عرس ہے کہ آپ کہنے کے حقدار ہے کہ ہمارے دادا کا عرس ہے، ہمارے دادا کا عرس ہے، مجاہد اعظم کا عرس ہے، جس کا احسان صرف چندرا مئو اور اس قرب و جوار ہی پر نہیں، پہلی شہر کا یہ احسان چندرا مئو کی دھرتی سے لے کر سراوستی اور بہرائچ اور پورے ہندوستان کے اوپر ہے، جنہوں نے اپنا قیمتی خون دے کر کے اسلام کے پرچم کو جو پروان اسلام کے پرچم کو لہرایا ہے، اس پریشان کا بہت بڑا احسان ہے۔ انسان کو جان بڑی پیاری ہوتی ہے، انسان کو جان بڑی پیاری ہوتی ہے، تھوڑا بخار ہو جاتا ہے تو ڈاکٹر کے پاس دیکھا کہ نہیں آرام ہو رہا ہے تو رضوری پہنچتے ہو، وہاں نہیں آرام ہو تو فیض آباد پہنچتے ہو، وہاں بھی جگہ نہیں آرام ہونا لکھنؤ پہنچ جاتے ہو، دلی پہنچ جاتے ہو، مہاراشٹر پہنچ جاتے ہو علاج کرانے کے لیے، جان بچانے کے چکر میں۔ کتنی عزیز ہے آپ کی جان، کتنی پیاری ہے آپ کی جان۔ کیا بحری شال کی جان پیاری نہیں تھی؟ کیا سید سالار کی جان پیاری نہیں تھی؟ ان کی بھی جانیں پیاری تھی، لیکن انہوں نے اپنی پیاری جانیں اللہ کے لیے قربان کر دیا ہے، اس لیے ان کا ذکر کل بھی ہوتا تھا، آج بھی ہو رہا ہے، انشاءاللہ قیامت تک ہوتا رہے گا۔ اپنے مقدس جانیں اللہ کے لیے قربان کیا، اگر وہ قربان نہ کرتے تو ہمیں ایمان کیسے ملتا؟ یہ ان کی قربانی کا نتیجہ ہے کہ اللہ نے ہمیں اور آپ کو ایمان دیا، ایمان کی دولت سے اور آپ مالا مال ہیں۔ لہذا اپنے بزرگوں کی قدر کریں، اپنے بزرگوں کے بتائے ہوئے مشن پر قائم رہیں اور ہمیشہ حق بات بولیں اور رزق حلال کھائیں، تاکہ آپ کے بھی بچے سید سالار کے غلام بن کے نکلیں، تاکہ آپ کے بھی بچے سید سالار کے غلام بن کے نکلیں، آپ کے بچے بھی حضرت بحری شال کے غلام بن کے نکلیں۔ آپ کی اولاد آپ کی اولاد رہے گی لیکن غلامی بحری شال رہے گی، لہذا رزق حلال جو کھائیں گے، حلال رزق سے جو خون بنے گا، جو بچے اس سے پیدا ہوں گے، وہ انشاءاللہ نیک اور صالح پیدا ہوں گے، اچھے پیدا ہوں گے۔ جب مائیں نیک تھی تو اولادیں نیک پیدا ہوا کرتی تھی۔ جب ماں فاطمہ ام الخیر ہوتی ہے تو بیٹا عبدالقادر جیلانی ہوتا ہے، جب ماں ماہ نور ہوتی ہے تو بیٹا معین الدین اجمیری ہوتا ہے، جب ماں صدر معلّہ ہوتی ہے تو بیٹا سید سالار ہوتا ہے۔ مائیں جب نیک ہوتی ہے تو اولادیں بھی نیک رہتی ہیں۔ شمع نبوت رسالت کے پروانوں کے خون کو پاک کرو، رزق حرام سے حلال لقمہ کھاؤ، صاف خون رہے، پاک خون رہے، اس خون سے جو اولاد پیدا ہو وہ بھی سید سالار کے غلام بن کے رہے۔ یہ سوچنا چاہیے ہمیشہ۔ دنیا میں کتنے آئے چلے گئے، آپ ہی کی نسل کے جانے کتنی آئے چلے گئے، کسی کا ذکر ہوتا ہے؟ کوئی کسی کا ذکر نہیں ہوتا ہے۔ کتنے لوگ ہیں قبروں میں دفن ہے، اپنے اپنے قبروں میں، کوئی واقعہ پڑھنے نہیں جلدی جاتا ہے۔ چلے گئے تو جلدی جو 2-3 سال پہلے انتقال کیے ہوئے قبر لوگ جاتے ہیں، ورنہ پرانی قبروں کو جانتا ہی نہیں کہ کس کی قبر ہے، کون نہیں جانتے ہیں۔ لیکن اگر آپ اللہ اس کے رسول کے قول کے مطابق زندگی گزاریں گے تو آپ کا بھی نام ان نامور بزرگوں میں ہو جائے گا۔ 1019 سال سرکار غازی کو شہید ہوئے، 1019 سال آج بھی ذکر ہو رہا ہے۔ آج میں گیا سرکار غازی پاک کے وسط میں کوئی شریف کی تقریب میں شامل رہا، اللہ کو مجمع دیکھ کر ایمان تازہ ہو گیا۔ کہتے میرے غازی، اے میرے غازی، آپ شہید ہو کے زندہ ہیں۔ قرآن کہتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ
فی سبیل اللہ اموات بل احیاء ولکم لا تشعرون. آپ نے اپنا مقدس خون اللہ کے لیے قربان کیا تو اللہ نے آپ کو ایسی زندگی بخش دی ہے، ایسی زندگی بخش دی ہے کہ لوگ آپ کی زندگی کی کل بھی گواہی دیتے تھے، آج بھی گواہی دے رہے ہیں، ہمیشہ گواہی دیتے رہیں گے. سرکار رسول غازی رضی اللہ عنہ ذات وہ شخصیت ہے. سرکار غازی پاک رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں حضرت خضر علیہ السلام آتے ہیں. حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کی چوشوی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں میں نے دیکھا ہے کہ سرکار غازی پاک کی بارگاہ میں خضر علیہ السلام 70 مرتبہ آئے ہیں. سبحان اللہ، 70 مرتبہ آئے ہیں. اللہ اکبر. آپ فرماتے ہیں جب ان کی بارگاہ میں جاؤ تو کم سے کم آدھا گھنٹہ فاتحہ پڑھو. سرکار غازی کی بارگاہ میں جاؤ تو آدھا گھنٹہ فاتحہ پڑھو تاکہ خضر علیہ السلام کی آمد ہو جائے. جب خضر کی آمد ہو جائے گی آپ دعا کریں گے تو خضر کی آمد کے توسل سے اللہ آپ کی دعائیں قبول فرما لے گا. وہ سرکار غازی پاک کا دربار ہے. ہم کیا کہیں، عقل حیران ہوئی جا کے در غازی پر، عقل حیران ہوئی جا کے در غازی پر. جسم کا رنگ بدل دیتا ہے سادہ پانی، جسم کا رنگ بدل دیتا ہے سادہ پانی. کوڑی چمڑے کا رنگ بدلا ہوا ہے اور بہرائے شریف جاتا ہے اور آپ کے غسل کا پانی پیتا ہے اور اپنے جسم پر مالش کر لیتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کا کوڑھپن دور کر دیتا ہے، اس کا کوڑھپن دور کر دیتا ہے. یہ مسعود غازی کے قدموں سے لگے ہوئے پانی کا اثر ہے. تو جو پانی مسعود غازی کے قدموں سے لگ جائے، مسعود غازی کے جسم پاک سے لگ جائے، آپ کے مزار اقدس سے لگ جائے، اس پانی کا یہ کمال کہ اگر کوڑھی پی لے تو شفا پا جائے، اندھا استعمال کر لے حق والا ہو جائے، مریض استعمال کر لے شفا یاب ہو جائے. تو اس پانی کا کیا کمال رہا ہوگا جو پانی مصطفیٰ کے قدموں کی برکت سے نکلا ہوگا. اسی لیے بریلی کا امام کہتا ہے جن کے تلووں کو دھومر ہے آب حیات ہے وہ جامع مسیحا ہمارا نبی. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، حضرت مصطفیٰ، حضرت مصطفیٰ، حضرت شہداء، نعرہ تکبیر. عزیزان ملت اسلامیہ، بتاؤ یہ غازی میاں کی بات ہے. اگر غازی میاں کے قدم اطہار قدم پاک سے پانی لگ جائے، اس پانی کو کوڑھی پی لے شفا پا جائے، تو جو پانی نبی کے قدموں سے لگ جائے اگر اسے امتی پی لے کامیاب ہو جائے گا. وہ نبی کا مقام ہے. شمع نبوت و رسالت کے پروانوں دیکھتے ہو جاتے ہیں لوگ کوڑھی، وہاں بہت رہتے ہیں، بہت کوڑھی رہتے ہیں، مانگتے رہتے ہیں. ہر بتایا گیا کہ سال میں 5 کوڑھی ٹھیک ہوتے ہیں، اندھے ٹھیک ہوتے ہیں. الحمدللہ ثم الحمدللہ. کوڑھیوں کا ٹھیک ہونا، اندھوں کا ٹھیک ہونا تو آپ کی کرامت نہیں ہے، آپ کی زندگی کی گواہی بھی ہے کہ آپ اپنی قبر کے اندر زندہ ہیں. اور جتنے زائرین وہاں جاتے ہیں سب کو آپ دیکھتے ہیں، سب پر نظر کرم فرماتے ہیں. سرکار غازی پاک رضی اللہ تعالیٰ ہندوستان میں سب سے پہلے آپ تشریف لائے. آپ سرکار غوث پاک سے بھی پہلے، سرکار غوث اعظم سے بھی پہلے، لگ بھگ 65 سال پہلے ہیں. سرکار غوث اعظم سے آپ 65 سال پہلے ہیں. اور حضرت سرکار سیدنا خواجہ غریب نواز سے لگ بھگ آپ 132 سال پہلے ہیں. 132 سال پہلے خواجہ غریب نواز سے بھی پہلے ہیں اور سرکار غوث پاک سے بھی پہلے ہیں. آپ ہندوستان کے سرزمین پر جب غریب نواز اسلام لے کر آئے تو اس سے پہلے بھی اسلام کے جھنڈا یہاں پر لہرایا جا چکا تھا. سرکار خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنے سے پہلے ہندوستان میں اسلام کا جھنڈا میرے مسعود نے لہرا دیا تھا، میرے غازی نے شہرا دیا تھا. اسلام کی بنیاد ہندوستان کے اندر رکھنے والی شخصیت کا نام مسعود غازی ہے اور اس بنیاد کو تعمیر کرنے والی ہستی کا نام معین الدین ہے اور اس اسلام اس ایمان کی حفاظت کرنے والی شخصیت کا نام امام احمد رضا خان ہے. سبحان اللہ. عزیزان ملت اسلامیہ،
یہ ہمارے بزرگان دین ہیں جن کے دم قدم سے یہ ہمارا ایمان سلامت ہے اور انشاءاللہ سلامت رہے گا. تو حضرت سرکار سیدنا مسعود غازی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت میں بتانا چاہتا ہوں. شاعر کہتا ہے شفا پاتے ہیں کوڑی مختلف امراض والے بھی, شفا پاتے ہیں کوڑی مختلف امراض والے بھی, عجب دارالشفا ہے راستہ مسعود غازی کا, عجب دارالشفا ہے راستہ مسعود غازی کا. اے بہرائچ تجھے شہرت ملی ہے ساری دنیا میں, اے بہرائچ تجھے شہرت ملی ہے پوری دنیا میں. قدم غزنی سے آ کے چک پڑا مسعود غازی کا, قدم غزنی سے آ کے چک پڑا مسعود غازی کو. جنگلی علاقہ, جنگلی علاقہ کوئی جانتا آج نہیں جانتا, لیکن سرکار غازی کے قدموں کی برکت کیا بہرائچ کا ذکر پوری دنیا کے اندر ہو رہا ہے. دنیا کی کیا تخصیص ہے, حقیقت پوچھا جائے تو بہرائچ میں جو سید سالار آرام کر رہے ہیں اس مسعود غازی کا ذکر عرش معلیٰ پر ہو رہا ہے. وہ میرے مسعود غازی کا مقام ہے, وہ میرے سید سالار مسعود غازی رضی اللہ عنہ جنہوں نے 18 سالہ زندگی اللہ کی رضا کے لیے قربان کر دیا ہے. 19 سال مکمل نہیں ہو پائے تھے, بیچ ہی میں تھے, آپ شہید ہو گئے. سرکار سید سالار مسعود غازی بہرائچی رضی اللہ عنہ یہ جنگ بھی جیتے. غازی, غازی کا مطلب جانتے کیا ہوتا ہے؟ غازی کا مطلب بتا دو, غازی اسے کہتے ہیں